بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک اہم موضوع ہے اور وہ ہے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ، جو خیبر پختونخوا میں انتہائی متنازع ہو چکا ہے، اور اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے باقاعدہ طور پر بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں ہمیں حق دو یا ہمیں آزادی دو۔ ایمل ولی خان نے یہاں تک کیوں کہا کہ اگر اکتوبر تک ہمارے حقوق نہیں دیے گئے تو پھر ہم آزادی کا اعلان کریں گے یا پھر ہمیں آزادی دو۔ بی ایل اے، ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں وہ ایکویٹ کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے کہ کیا یہ بل اتنا خطرناک ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جیسی سیاسی پارٹی جس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، جس نے ہمیشہ پاکستان میں آئین کی اور قانون کی بات کی، یہ کیا ہے اس بل میں جس سے ایمل ولی خان اتنے آگ بگولا ہو گئے کہ اس نے کہا کہ ٹی ٹی پی بھی لڑ رہی ہے، ٹی ٹی اے بھی لڑ رہی ہے، بی ایل اے بھی لڑ رہی ہے، ایران بھی آپ کا دشمن، افغانستان بھی آپ کا دشمن، انڈیا بھی آپ کا دشمن، ایک اور دشمن نہ بناؤ۔ اس کا اشارہ عوامی نیشنل پارٹی یا اپنی طرف تھا۔ اصل میں یہ بل جو ہے 4 اپریل کو صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور یہ حکومت نے پیش کیا تھا۔ یہ حکومتی بل جسے کہا جاتا ہے، لیکن حکومتی بل کی پیش کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو کیبنٹ سے پاس کرنا پڑے گا۔ تو جب یہ واپس ہوا، پی ٹی آئی میں اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ علی امین خان نے، جو کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہے، اس نے اپنی سیاسی جو قیادت ہے اس کو یقین دہانی کرائی کہ یہ بل جو ہے عوامی خواہشات یا اس کے بغیر منظور نہیں ہوگا، لیکن وہی بل ایمل ولی خان نے اپنے کیبنٹ سے پاس کیا۔ ابھی بل میں کیا ہے، متنازع کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں اکثر لیڈرشپ کہ عمران خان اس کی منظوری دے گا، جب وہ دے گا تو پھر ہم اس کو پاس کریں گے۔ ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان اس کی منظوری دے یا نہ دے، مسئلہ یہ ہے کہ صوبے کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے، یہ بات ہونی چاہیے۔ اگر یہ بل صوبے کی مفاد میں نہیں ہے تو بل ڈیفینیٹلی پاس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایمل ولی خان کا موقف جو ہے ذرا سخت ہے، لیکن وہ حقیقت کے قریب ہے۔ پھر پی ٹی آئی والے جو ہے نا، وہ غلط موقف ہے کہ خان صاحب اسے کہہ دے کہ پاس کرے تو پھر ہم پاس کریں گے۔ پیپلز پارٹی والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی مخالفت کر رہی ہے، جے یو آئی مخالفت کر رہی ہے، حالانکہ اس سے بدتر بل جو ہے بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی نے سپورٹ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا ہے، جمعیت العلماء نے سپورٹ کیا ہے، جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی بھی اس کے خلاف ہے۔ اس دن پروفیسر ابراہیم صاحب، جو کہ امیر ہے، صوبائی امیر ہے، اس نے کہا کہ کسی صورت میں یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اس سے صوبے کے وسائل، اس نے کہا، فوج کے ہاتھ میں جائیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ بل جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ معدنی وسائل پر حق جو ہے وہ فوج کو مل جائے گا۔ پہلے سے صوبے کے وسائل پہ وہ کام کر رہے ہیں، جہاں سے اس نے مختلف نام لیے، اب اس سے وہ مزید تقویت اس کو ملے گی۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اس میں جو چند چیزیں ہیں، جیسے اسٹریٹجک منرلز، ابھی وہ اسٹریٹجک منرلز میں کوئی خاص ڈیفائن نہیں ہے۔ کسی بھی منرل کو آپ اسٹریٹجک منرل ڈکلیئر کریں اور کہہ دیں کہ یہ فیڈرل کا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ آلریڈی پہلے سے جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے قوانین ہیں اس میں نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، جو کہ قومی انٹرسٹ کے والی چیزیں ہوں اس پہ کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بڑا مبہم ہے، یہ جو ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی نے سب سے سخت سٹینڈ لیا ہے۔ جے یو آئی نے بھی کہا ہے کہ بلوچستان میں زیادتی ہو گئی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی بھی کہہ رہی ہے، شاید ان کا ابھی آنکھیں کھل گئی ہے کہ اس بل میں کیا ہے۔ اس بل میں جو ایک تو بل کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایس آئی ایف سی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی ہے اس نے بنائی ہے، اور یہ وہ کانفرنس جو اسلام آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوا تھا جس میں امریکی، چینیز، رشیز، دنیا کے مختلف ممالک سے منرلز ریلیٹڈ لوگ آئے تھے۔ اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ امریکیوں نے ایس آئی ایف سی کے ہاتھ میں تھما دیا ہے اور وہ ہم سے پاس کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر ایس آئی ایف سی نے اس کو بنایا ہے، پھر بھی ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ایک نان ڈیموکریٹک باڈی نہیں ہے۔ اس کے جو ہے میرے خیال میں اختیار اسی طرح قوانین کو سپر امپوز، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ شفافیت ہمیں نظر نہیں آئے گی، اور اس سے وفاق اور صوبائی حکومتوں کی جو سیاسی حیثیت اور جواز پر پہلے سے جو سوالات اٹھ رہے تھے، یہ اوپر سے
آلریڈی امپوز کیا، نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ ماڈل ڈیفینیٹلی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس کو اگر بہتر ہوتا تو کسی سیاسی باڈی میں یہ بل جو ہے اس کی تشکیل دی جاتی تو بہتر ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے سوالات، کیونکہ SIFC جو ہے یہ فوج کا ادارہ سمجھا جاتا ہے اور فوج لیڈ کر رہا ہے، تو یہی جو خطرات ہے، مطلب ہے کہ ہم ایک ویسے ٹھیک کام کو بھی اگر غلط کرنا ہو تو وہ پاکستانیوں سے کوئی سیکھ سکتا ہے۔ بل شاید اچھا ہوگا لیکن اس کو اس طریقے سے پیش کیا، اس مبہم انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ جس سے جو ہے آئینی حیثیت اور یہ جو سینٹرک ہونے کے اور اس پہ ممکنہ ڈیفینیٹلی سیاسی اثرات ہوں گے، اور وہ جو ہمیں ابھی نظر آ رہے ہیں۔ ابھی اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو یہ اور بیوروکریٹک ہے اس بل میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو یہ جس طرح میں نے کہا کہ SIFC نے بنائے ہیں، اس سے شک بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل مائننگ ونگ جو ہے نا، مائنز ونگ جو ہے مرکزی، اس کا جو نام ہے وفاقی معدنیاتی ونگ جو ہے، اس کی مشاورت جو ہے لازمی قرار دی گئی ہے، اور اس کا ایک بندہ صوبائی معدنیاتی وسائل کے حوالے سے جو فیصلے اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ویسے یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ وائے، اور یہیں سے ڈر بھی شروع ہو سکتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ وفاق جو ہے صوبائی معاملات میں وہ جو دخل اندازی کی ایک کوشش ہے، آگے جا کے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بل ذرا زیادہ سخت ہے، ان میں تو سارے رائلٹی کے، لائسنسنگ کے وہ اختیارات جو ہے وہ بھی فیڈرل سفارشات سے منسلک کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ہے جس طرح میں نے کہا SIFC والا رول۔ پھر زیادہ یہ ہے کہ اس میں لائسنسنگ وغیرہ سب میں بیوروکریسی کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی تو پھر کنٹرول ہو سکتی ہے، اور بیوروکریسی پھر کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کس کے تابع ہوتی ہے، تو ایک یہ وغیرہ ہے۔ SIFC کے بعد یہ پورا ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیڈرل ونگ کا اور ان کے سفارشات کا، پہلے تو سمجھا جا رہا تھا کہ ان کے سفارشات جو ہے ایک نوعیت کے، عارضی نوعیت کے ہوں گے، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو ماننا پڑے گا وغیرہ وغیرہ بہت سے۔ پھر یہ ہے کہ اسٹریٹجک مائنز کی بات ہو رہی ہے، اسٹریٹجک کے مائنز پہ بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے مطابق قانون سازی کا حق جو ہے صوبے کا ہے، صوبہ خود قانون سازی کرے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کیسے ایک 140 پیجز کا ڈاکیومنٹ بھیج کے اسے کہہ دے کہ اس کو پاس کرے، اور اتنی تک ہماری بے حیثی ہے کہ بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تنخواہوں کو زیادہ کرنے کی بل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اگر پوزیشن لی ہے تو اس وجہ سے لی ہے کہ شاید ان کے جو 18ویں ترمیم یا صوبائی خود مختاری پہ ان کی جو محنت ہے اسی حوالے سے ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا ہمارے اداروں کو غور کرنا پڑے گا۔ کسی کو اتنا پش نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے یا پاکستان سے علیحدگی کی بات کرے، یا جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو لڑ رہی ہے ان کی صفوں میں کھڑے ہونے کی بات کرے تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ امن و امان کو یقینی بنائے، لیکن امن و امان کے ساتھ ساتھ اتفاق کی رائے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کسی صوبے میں اگر سیاسی، سماجی اور ساری اتفاق کی رائے نہ ہو تو یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی آ کے پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے۔ اگر کوئی آ رہا ہے وہاں پہ ANP والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، PTI والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، PMLN والے کر رہے ہیں، یا لوگ کر رہے ہیں، تو کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں پہ، کیونکہ حکومت پھر کچھ نہیں کر سکے گی۔ طاقت کا استعمال جو ہے اس سے مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اتفاق رائے میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو پیدا کرنی چاہیے۔ وفاقی مداخلت جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایک دن آنا چاہیے کہ ہمیں صوبوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ وفاق میں بھی پنجاب کے لوگ ہیں، پختونخوا کے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، سندھ کے لوگ ہیں، تو یہ کیا AJ کے اور گلگت بلتستان کے لوگ ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ وفاق میں آ کے آپ ایک طرح کی سوچتے ہیں، صوبے میں جا کے پھر دوسری طرف کی سوچتے ہیں۔ اگر 18ویں ترمیم نے وفاق کا کردار کم کیا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو، اور بجائے اس کے کہ وفاق کا فیڈرل مائننگ ونگ کا بندہ کی ضرورت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کتنا ترم خان ہوگا۔ اس کے بجائے اس کے کہ اچھی ایک تجویز دی ہے، ہمارے ایک دوست نے ایک آرٹیکل لکھی ہے جس میں بین الصوبائی معدنیاتی رابطہ کونسل بنایا جائے، مطلب ہے کہ انٹر پروونشل مائنز کوآرڈینیشن
کونسل وہ اس سے بہتر ہوگا. جو پالیسی ہوگی وہ صوبائی خود مختاری کو بھی برقرار رکھے گی, اور ایک فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی سارے صوبے مل کے, تو یہ نہیں ہو سکتے کہ ایک صوبہ جا کے حکومت کے وہ مرکز کے خلاف ہو جائے. پھر دوسرے کہ کمیونٹی کو انگیج کرنا چاہیے. یہ وسائل جو ہے یہ کمیونٹی کے ہیں, ہر ایک چیز پہ حکومت کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے, نہ اداروں کا قبضہ ہونا چاہیے. شراکت جو ہے نا, یہ جو آمدنی ہے اس میں شراکت داری, تاکہ لوگ پھر اس کی پروٹیکشن بھی کریں. روزگار کے مواقع لوکل لوگوں اسپیشلی جو غیر ہنرمند افراد ہے, پھر ہنرمند کے لیے, پھر وہاں پہ تھوڑا سا مقامی افراد کو جو ہے ان کو ان کا حصہ بڑھانا چاہیے, اسپیشلی اس میں جو امپلائمنٹ ہے, تاکہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہونا. پھر یہ ہے کہ شفافیت جو ہے پالیسی میں اور کام میں, یہ چیزیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے, ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے لوگ کہ اچھا کام بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں. اگر یہ کام ہم مشاورت سے کرتے, اس سے پہلے کہ کوئی SIFC کا بندہ جو ہے جا کے پشاور میں یا کوئٹہ میں قانون ہاتھ میں تھماتا ہے, تو وہ قانون کو بلا کے, سب کو بلا کے بیٹھ کے ایک مشترکہ اس پہ برین سٹارمنگ کرتے, تو کوئی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی پارٹی جو ہے PTI ہو, کوئی بھی پارٹی پاکستان کے خلاف نہیں ہے, پاکستان کے وجود کے خلاف نہیں ہے. لیکن جہاں پہ آپ چیلنج کرتے ہیں بار بار, جہاں پہ بار بار آپ ان کو یہ دکھا کہ یہ سب تیل نکل رہا ہے تو میں کھا رہا ہوں, گیس نکل رہا ہے تو میں لے رہا ہوں, کوئلہ نکل رہا ہے تو آپ لے رہے ہیں, مطلب یہ پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, تو جب آ جاتی ہے تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی ہو, یہ سارے پاکستانی پارٹی ہے, سارے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی استقلال پہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. غصے میں آ کے باتیں کرنا یہ ایک حقیقت ہے, لیکن حکمرانوں کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بھی اتنے پاکستانی ہیں جتنے ایمل ولی خان ہے, آپ بھی اتنے پاکستانی ہیں جتنا جو ہے اختر جان مینگل ہے یا کوئی اور ہے. سب کو اکٹھے ہو کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. کوئی بھی دوسرے سے زیادہ محب وطن نہیں ہے. یہ پالیسیاں ترک کرنی پڑے گی. جو بھی کام ہوگا مل بیٹھ کے کرنا ہوگا, جو بھی قانون سازی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھ کے کرنی چاہیے, تاکہ ملک ترقی کرے, نہ کہ انڈیویجول یا کچھ ادارے.